الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے فرمایا اپنے عصا کو اس پتھر پر ماریں، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر شخص کو اپنے گھاٹ کا پتہ چل گیا۔ فرمایا اللہ کے دیے سے کھاؤ اور پیو اور زمین پر فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ معزز سامعین کرام، یہاں اللہ جل شانہ نے وہ حصے ارشاد فرمائے ہیں جو بنی اسرائیل کو خرق عادت کے طور پر نصیب ہوئے تھے، اور جب انہوں نے زیادتیاں کی، جو حالات قرآن کریم نے ہمیں ارشاد فرمائے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ واقعات یا ان واقعات کا اطلاع دینا مقصود ہے۔ جہاں ان واقعات کی اطلاع ہے، شناسائی ہے، وہاں قرآن کریم ایک اصول وضع فرما دیتا ہے کہ کس طرز حیات کے نتائج کیا ہیں، اور مثال حقیقی ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا کیا گیا اور اس کے نتائج یہ مرتب ہوئے۔ آج جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہمیں نصیب ہوتا ہے، اللہ کریم اسے قبول فرمائے، تو جب ہمیں اس کے اصول و ضوابط پر بات آئے گی تو پھر اپنے لیے اسی راہ کا تعین کرنا ہے جس کی نشاندہی قرآن کریم فرماتا ہے، چونکہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ وہ حصے ہیں جس سے فقہی تدوین ہمارے لیے علماء کرام جو ہیں وہ سہل فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پیشتر جو آیا کریمہ ہے جس میں ارشاد فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو حالات عادرہ کو دیکھیں، انسانی فطرت مزاج کو دیکھیں، تو قرآن کریم کے جو ارشادات عالی ہیں اس کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی چاہیں۔ ہر حصے میں بڑی وضاحت بیان فرمائی گئی ہے۔ پچھلی دفعہ جب بیان کر رہا تھا، گزارشات پیش کر رہا تھا، تو وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا تھا، تو اس آیہ کریمہ پر بڑا اجمالی سی چند گزارشات پیش کی تھیں، لیکن یہ جو فسق ہے اس پر چند گزارشات پیش کرتے ہوئے پھر آج کی آیہ کریمہ کے حوالے سے گزارشات پیش کرتا ہوں۔ جب یہ ارشاد فرمایا گیا نا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ یہ جو ظالم ہیں انہوں نے جو بات بدلی، تو اس میں بنیادی طور پر وہ مان رہے ہیں، اقرار ہے، اقرار کے ساتھ عمل نہیں ہے، وہ ماننا اس درجے کا نہیں ہے، اس ماننے میں اتنی مضبوطی نہیں ہے کہ وہ عمل تک پہنچے۔ تو جو کچھ ارشاد ہوا اسے انہوں نے بدلا۔ اب جو حکم ہے اس حکم کو اختیار نہ کرنا بہت بڑی زیادتی، پھر اس کے اختیار کو اس درجے میں بدل دینا کہ جو ارشاد فرمایا گیا اس کے عین مخالف بات چلی جائے، بہت بڑا ظلم کیا۔ اب بنیادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی اقرار ہے۔ اللہ جل شانہ کی وحدانیت کے اقرار سے اللہ کریم کے کلام تک، یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کا رسول، اللہ کے احکامات، ان تینوں کے اقرار کے ساتھ پھر آگے عمل کیا کیا؟ ایک فاسق کا۔ اب جب فسق آیا تو اس کے نتائج کیا ہوئے؟ فرمایا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ ان پر رجز ایک ایسی تکلیف دہ حالت یا صورت ان پر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور علماء کرام تعاون ارشاد فرماتے ہیں، تحقیق میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ غالب گمان جو ہے وہ یہ ہے کہ ان پر طاعون کی بیماری جو ہے وہ پڑی، اور ہزاروں کی تعداد
جو ہے وہ ایسے دیکھتے دیکھتے مرتی چلی گئی۔ کیوں؟ بما کانوا یفسقون، چونکہ وہ بدکار تھے، انہوں نے نافرمانی کی۔ اب بحیثیت مسلمان اللہ کریم کا کلام ذاتی ہمیں نصیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک ایک حصہ محفوظ ہے۔ وہ حصے جہاں دعوت حق ہے، وہ حصے جو خرق عادت ہے، ہر حصہ محفوظ ہے۔ اب جب ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کو مان رہے ہیں، کلام ذاتی مان رہے ہیں، حق اور سچ کی جو تفریق ہے اس کا اعلان کر رہے ہیں، عملی حصوں میں جب آئیں گے تو جو آج اختیار نہیں کرے گا، کہے گا کچھ اور کرے گا کچھ، تو پھر اس کی صورت کیا ہوگی؟ تو جب بات آتی ہے نا من السماء، آسمان سے، اور جو کچھ انہیں عطا فرمایا جا رہا تھا معزز سامعین کرام، اس میں سبب نہیں ہے۔ بادل کا سایہ کرنا، اس میں کوئی ایسا سبب نہیں ہے جسے وہ اختیار کر رہے ہیں تو نتیجے میں بادل سایہ کر رہا ہے۔ جو من و سلوہ انہیں عطا فرمایا جا رہا ہے، اس عطا میں ان کا کوئی کسی درجے کے سبب کا حصہ داخل نہیں ہے، یہ سارے حصے خرق عادت ہیں۔ اب خرق عادت حصے جہاں انہیں اللہ کریم نے عطا فرمائے تو انہوں نے انکار کیا۔ عطا کتنی بڑی تھی، جب انہوں نے انکار کیا، رزقا من السماء، پھر وہ تکلیف بھی اسی طرح نازل ہوئی جیسے کسی شے کو کوئی چاہے کہ ان پر وہ جو ہے وہ بھی اتری تکلیف جو ہے۔ اس لیے بما کانوا یفسقون، چونکہ وہ بدکار تھے، نافرمان تھے، تجاوز کرتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم اپنے حال کو دیکھیں، اپنے گرد و پیش کے حالات کو دیکھیں، اپنی معاشی تنگی کو دیکھیں، اپنی معاشرتی تکالیف کو دیکھیں، تو کیا اس میں ہمارا فسق تو نہیں شامل؟ کیا ہم جو کچھ مان رہے ہیں اس کا اطلاق ہماری زندگیوں پر ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پھر اس کا سبب کیا؟ تو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے معاملات اپنے حالات دیکھنے سے، معاشرے کے حالات دیکھنے سے یہ واضح ہیں کہ ہم کس راہ کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اور جب ہم جس راہ کا انتخاب کر رہے ہیں، بھلے ہمارا کہنا جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہو، لیکن جو ہمارا کرنا ہے، جو ہمارا عمل ہے، جب تک وہ اعلیٰ نہیں ہوگا تب تک نتائج مرتب نہیں ہوں گے کہ نتائج جو ہیں وہ مثبت ہمیں نصیب ہوں۔ اس لیے پھر یہ جب حصہ آتا ہے نا بدکار کا، تو من حیث القوم تو بات ہوتی ہے، لیکن من حیث القوم تک پہنچنے کے لیے ایک ایک اکائی پہلے شامل ہوتی ہے، یعنی یہ بات اجتماعیت سے انفرادی حیثیت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جب بات انفرادی حیثیت کی آئے گی تو پھر بات میرے کردار کی آئے گی، پھر بات آپ کے کردار کی آئے گی، اور یہاں سے جب اس کی تصحیح شروع ہوگی تو پھر یہ تصحیح ایک اجماع تک جو ہے وہ پہنچنے کی سبب ہوگی۔ پھر ایک بہت بڑی بحث چلتی ہے کہ معاشرے کی جو تبدیلیاں ہیں یا معاشرے میں جو بہتری ہے کہ وہ ایک ایک اکائی بہتر پر عمل کرتی آئے تو پھر بہتری کا سبب ہوگا۔ اور قرآن کریم ہی کی آیات کریمہ سے کہ وہ حصے جہاں اچھائی کے اطلاق کے لیے کاوش ہے اور جہاں برائی کو روکنے کا تدارک اور سبب کرنا ہے وہاں بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اس سارے حصوں میں اور سب سے بڑی مثال اور بنیادی مثال جو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے کیسے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، تو اصول بیان فرمائے، ایک ایک اکائی کی تربیت فرمائی، لیکن ایک قانون جس کا اطلاق کلی طور پر تھا اس کا نفاذ بھی ہوا۔ تو ہم جتنی بھی اپنے معاشرے میں ایک ایک اکائی پر محنت کرتے رہیں، مزاج انسانی کے لیے ضرورت ہے کہ قانون ہو اور اس کا نفاذ جو ہے وہ مساوات کے ساتھ ہو، تاکہ حدود و قیود کا جو تعین کیا گیا ہر کوئی اس حد کے اندر رہے۔ وگرنہ یہ جو معاشرے میں حیثیتوں کا فرق ہے یہ انسان کے مزاج میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ اپنا نفس جو ہے، نفس امارہ جو ہے، وہ کسی نہ کسی ایسی راہ پر چلا دیتا ہے جہاں سے اس نفس کی تو تقویت ہوتی ہے لیکن مخلوق کے ساتھ ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اسی طرح شیطان مردود سے لے کر معاشرے کی عمومی جو کیفیت ہے یا برائی ہے وہ بھی اپنی طرف کھینچتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی دلدل پر پاؤں رکھتا ہے تو وہ دلدل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے، دلدل اسے کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن قدم رکھنے والے کو معزز سامعین کرام یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ قدم رکھ کہاں رہا ہے۔ اب جب وہ اپنے قدم رکھنے کو، اپنے قدم اٹھانے کو نہیں دیکھے گا اور شکایات جو ہیں وہ دلدل سے متعلق کرتا رہے گا تو ان کی شکایت یا اس شکایت سے نتیجے پر تو اثر مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان و بیان کا خیال کریں، اپنے کردار کا خیال کریں، ہمارے وجود سے، ہماری حرکت سے، ہمارے کلام سے، ہمارے عمل سے کہیں کوئی فسق کی صورت پیدا نہ ہو۔ پھر عجیب قوم ہے، کیسے کیسے اللہ کریم نے ان پر احسانات فرمایا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو وادی طیٰ کسی شہر میں اترنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا۔ انہوں نے خود چاہا اس شہر میں اترنے کے لیے، جب ارشاد فرمایا گیا پھر وہاں داخلے پر جو ظلم اور زیادتی کی تو جو نتیجے میں انہیں سزا ملی وہ ایک وادی طیٰ میں، ایک ایسی وادی کہ جہاں کوئی سایہ نہیں، جہاں کوئی پانی نہیں، جہاں کوئی کھانے پینے کا سبب نہیں، وہاں 40 سال، لگ بھگ 40 سال یہ بھٹکتے رہے۔ لیکن وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائی اور ان کی احتیاج کے پورا کرنے کا جو حصہ ہے وہ خرق عادت سے عطا فرمایا، امور عادیہ سے نہیں، خرق عادت سے۔ امور عادیہ میں ہمیں سبب کرنا پڑتا ہے اور خرق عادت وہ حصے ہیں جو بے سبب من جانب اللہ نصیب ہوئے، ہر شے من جانب اللہ ہے، لیکن خرق عادت میں اسباب دنیا شامل نہیں ہیں۔ تو اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا، اور جب بات اسی طرح اس صحرا میں، اس وادی میں پیاس کی یا پانی کی بیان کی گئی اللہ کے حضور، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت نصیب ہوئی۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ پانی کی دعا تو ہم نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا اپنے عصا کو اس پتھر پر ماریں۔ اب جب بات پتھر کی آتی ہے تو اس حوالے سے مفسرین کرام نے بہت بحث فرمائی ہے۔ کوئی پتھر بھی ہو سکتا ہے، مخصوص پتھر بھی ہو سکتا ہے، اور ایک پتھر جس پر جمہور کی رائے ہے کہ ایسا پتھر کہ جسے اٹھایا جا سکتا ہے، جس کے حوالے سے کوہ طور کی بھی نسبت ہے، جس کے حوالے سے حدیث شریف میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو ایسا پتھر کہ جسے اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ پتھر اپنے ساتھ اٹھا کے اس کے بعد لے جایا گیا کہ جہاں ضرورت ہوئی وہاں عصا جو ہے اسے لگایا اور اس میں سے چشمہ پھوٹ پڑا، پانی پھوٹ پڑا۔ لیکن جب پانی پھوٹنے کی بات آتی ہے تو یہ بھی بحث ملتی ہے کہ اس کے چار تقسیمیں ہیں، یعنی چوکون اس پتھر ہے، تو ہر حصے سے تین طرح سے پانی کی جو ہے وہ بہنا شروع ہوا، تو کل ملا کر 12 ہوئے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے، اور انہی بیٹوں کی نسبت سے 12 قبائل، اور 12 قبائل کا اپنا اپنا نظم و نسق تھا، اور کل تعداد لگ بھگ 6 لاکھ تھی۔ اب کتنا بڑا معجزہ ہے، ایک وہ پتھر جسے اٹھایا جا سکتا ہے، اس میں سے 12 قبیلے جن کی لگ بھگ تعداد 6 لاکھ ہے، ان کے لیے پانی جو ہے وہ انہیں اس سے نصیب ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر شخص کو اپنے گھاٹ کا پتہ چل گیا، یعنی ہر شخص کے لیے، ہر قبیلے کے لیے ایک تعین کر دیا گیا کہ تیرے حصے میں یہاں سے پانی ہے اور تو نے اپنے لیے یہاں سے پانی جو ہے وہ لینا ہے۔ اب ساروں کی پیاس کا جو سبب ہے رب کائنات نے کیسے معجزاتی انداز میں انہیں عطا فرمایا ہے، اور کہاں تھے، کہاں سے کہاں تک
اللہ کریم نے انہیں کیا کچھ عطا فرمایا، اور فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کے دیے سے کھاؤ اور پیو اور زمین پر فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ معزز سامعین کرام، جو رزق عطا ہو اس میں سے صبح و شام تازہ عطا، اس میں سے بچا کر رکھنا کہ میں کوئی سنبھال لوں پھر کام آئے گا، تو اس عطا کا انکار ہے جو رب کائنات صبح و شام عطا فرما رہا ہے۔ اسی طرح جو اپنے حصے پر مقرر فرمائی گئی جگہ کا تعین کیا گیا کہ یہ تیرا چشمہ ہے، اس میں سے تو نے پانی پینا ہے، اس سے بڑھ کر یا اس سے ہٹ کر دوسرے کے حصے کو لینے کا سبب کیا جائے، تو یہ وہ معاملات ہیں جو بنیاد ہیں فساد کی۔ تو فساد فرمایا اللہ کے دیے سے کھاؤ اور پیو، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ رزق انسانی بنیادی ضرورت ہے، اور اللہ کریم نے اس کی تقسیم فرما دی ہے۔ قرآن و حدیث بڑا واضح اس پر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کریم رازق ہے، جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ ہر ایک کا اللہ کریم نے رزق تقسیم فرما دی۔ اب دنیا میں چونکہ زندگی ایسی ہے کہ عالم آب و گل میں اسباب درکار ہیں، سبب اختیار کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک کاوش ہے، محنت ہے۔ اس حجت کے اہتمام کو جب اختیار کیا جاتا ہے تو وہ حصے غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ کریم نے قوت کے تقسیم کی ہیں مخلوق میں۔ عقلی حصوں پر بھی بحث آ سکتی ہے، وجودی طاقت کی بھی بات ہو سکتی ہے، حالات کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ کون کس وقت کس موقع پر کہاں تھا، تو اسے کس حیثیت سے یا کس معاملے سے اسے تقویت ملی۔ تو جہاں جس درجے میں بھی فضیلت ہے اس کا استعمال ناجائز نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ پھر اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ جو کچھ دیا گیا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے دیے سے کھاؤ اور پیو، یعنی کھانے کا سبب ان کا منو سلوہ ہو گیا، پینے کا سبب وہ عصا، جس عصا سے متعلق یہ بھی ملتا ہے کہ یہ رد آدم علیہ السلام جنت سے لائے، کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس عصا کو اس پتھر پر ماریں تو اس میں سے پانی جاری ہو جائے گا، اور پھر وہ پانی کا سبب بھی ہوگا۔ تو یہ دو بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئیں، تو فرمایا اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے سے کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرو، وہ معاملہ نہ کرو جس سے فساد پیدا ہو۔ اسی بات کو لے کر جب ہم مخلوق پر عام کرتے ہیں اس عطا کے حوالے سے، ہم اپنی گفتگو کو جب اس موضوع پر لے آئیں گے تو معاشرے میں جو نفسا نفسی پیدا ہو چکی ہے، یا معاشرے میں جو اپنے گرد و پیش ضرورت یا ضرورت سے زائد جمع کرنے کی جو ایک حب جو ہے، وہ حب بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلی گئی ہے کہ اس نے ایک دوسرے سے نفرت کی بنیاد رکھ دی ہے۔ تو کیا سبب ہے؟ ہم اپنے حصے سے تجاوز کر رہے ہیں، جو جتنا تجاوز کرے گا اتنا وہ فساد کا سبب بنے گا۔ اب جب فساد پیدا ہوتا ہے معزز سامعین کرام، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا اثر وہیں رہے، جتنا بڑا فساد پیدا ہوتا ہے اتنے دور تک اس کے اثرات پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے حالات سے دیکھیں، ہر کوئی پوری شد و مت سے اس کوشش میں ہے کہ میں نے جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ اپنے قوت بازو سے حاصل کرنا ہے۔ حالانکہ ہمارا بنیادی ایمان کیا ہے کہ میں نے سبب اختیار کرنا ہے، عطا اللہ کریم نے فرمانی ہے، مالک وہ ہے، اسباب کی حدود و قیود بھی وہ جو مالک نے پسند فرمائی ہیں، اسے تجاوز نہیں کر سکتا۔ جائز حصوں تک میں جو ہے اپنا عمل کر سکتا ہوں، اس پر نتائج اللہ کریم نے مرتب فرمایا۔ اب جب ہم اپنی پوری طاقت کو صرف کرتے ہیں کہ چاہے میری ضرورت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، کم ہے یا زائد ہے، جو کچھ میرے ہاتھ لگے، جو جہاں تک میری رسائی ہو، میں ہر شے کو اپنے پاس جمع کرتا رہوں، ہڑپ کرتا رہوں، اور یہ خیال نہ رکھوں کہ یہ جو میں لے رہا ہوں یہ کسی کا حق ہے تو میں ظلم کر رہا ہوں۔
تو یہاں بنیاد پڑتی ہے فساد کی۔ اب فساد جب پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ رکتا نہیں ہے، اس لیے کہ جب کسی کا حق چھینا گیا وہاں ظلم ہوا، جس نے حق چھینا وہ ظالم ہوا، جس کا چھن گیا وہ مظلوم ہوا۔ یہ ظالم اور مظلوم کی جو کیفیت اور حال ہے اس کا تدارک نہ کیا جائے تو یہ بڑھتا ہے، بالکل ایسی مرض کی طرح بڑھتا ہے جو چھوٹی مرض ہو، آگے سے آگے لگتی جاتی ہے۔ اسی طرح جب اس کا تدارک نہ کیا جائے تو پھر یہ فساد بڑھتا ہے، اور جتنا فساد بڑھتا ہے اتنی زندگی میں تعفن پیدا ہوتا ہے، تکلیف دہ زندگی ہو جاتی ہے۔ اور یہ سمجھنا یہ ساری عطا اللہ کی طرف سے ہے، اس کا دیا گیا حصہ ہے، اس کی عطا ہے، تو اسے اختیار کرتے ہوئے پھر میں نے اپنے معاملات کو انہی حدود و قدود میں رکھنا ہے جو اللہ نے میرے لیے مقرر فرمائی ہیں، اس کا تعین کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرنا، پھر فساد پیدا نہیں ہوتا۔ پھر جہاں جو کمی بیشی ہے اس کے تدارک میں انسان لگتا ہے اور زندگی سہل ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم بے شمار معاشرے پر بحث کرتے ہیں، بے شمار کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ہماری بحث آخر ہمیں ایک دوسرے سے اس طرح الجھا دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر پھر ناراضگی کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے اندر مزید ایک جو ہے تلخی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا اچھے اور برے کی پہچان اس حضرت انسان کو نہ ہو۔ جہاں جہاں تجاوز ہے وہاں یہ اپنی پسند کا نفاذ چاہتا ہے، لیکن مالک اللہ ہے، ہر شے اس کی ہے، حکم اس کا ہے، اس حکم کو مانتے ہوئے اس حکم کے مطابق عمل کیا جائے تو نتائج اعلیٰ ہوں گے، اور ان نتائج سے ہر ایک کو فائدہ ہوگا۔ کتنا خوبصورت ملک اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا، اس قوم کو کیسا کیسا عقل و دانش اس نے عطا فرمایا کہ دنیا کے جس حصے میں چلے جاؤ، جس شعبے کی بات کرو، اس شعبے میں اس خطے کے لوگ آپ کو ماہرین کی صورت میں ملیں گے۔ تو جب دنیا کے دوسرے خطوں میں ہمارا دماغ، ہمارا وجود تعمیر کا سبب ہے، تو یہاں من حیث القوم ہونا ہمارے لیے کیوں تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو چکی؟ اس لیے کہ ہم یہاں اصول و ضوابط چھوڑ دیتے ہیں، باہر دنیا میں جہاں جاتے ہیں وہاں کے اصول و ضوابط کو اختیار کرتے ہوئے اپنی توانائی کو بروئے کار لاتے ہیں۔ یہاں ہم اپنی توانائی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مہارت چھوڑ دیتے ہیں، اور استعداد جو وجودی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے کسی نہ کسی پر ظلم کا سبب کرتے ہیں، تو اس طرح تعمیر تو ہوتی نہیں۔ اب جتنی تقریر میں کروں، جتنی تقریر عامت الناس میں ہو، جتنی تقریر وہ حلقے جو مقتدر ہیں جن کے پاس قوت نافذہ ہے وہ کریں، جب ہم سب اپنے وقت کو دیکھ کر اپنے امور کا تعین کریں گے کہ جب تک میں ہوں جو میرے گرد و پیش ہے وہ مضبوط رہے تاکہ میں مضبوط رہوں، یہ حل نہیں ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں بحیثیت مسلمان اللہ کا حکم اس طرح اپنی ذات پر نافذ کریں کہ ہماری سوچ سے عمل تک وہ حصے ہوں جو اللہ کریم کے پسندیدہ ہیں، اور اس بحث سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ میں ایک اگر کوئی کام بہتر کرتا ہوں تو اس سے کیا ہو، بہت بڑا عمل ہوگا اگر میرا عمل اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے مطابق ہوگا۔ کیوں؟ تکمیل ہوگی اس حکم کی، اور میرے بخت خوش بختی کہ مجھے اس تعمیل کا جو ہے اختیار کرنا اور اس تعمیل کا نصیب ہونا، یہ میرے لیے ہو۔ اللہ کی بات پر عمل کرنا نصیب ہو، اس کے بعد پھر کچھ شے بچتی ہے کہ میں پھر کسی اور بات کو ڈھونڈوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا اختیار کرنا نصیب ہو جائے، پھر اور مجھے کیا دیکھنے کی ضرورت؟ ویسے اصول سمجھنا چاہیے، عمل تو ہم کر رہے ہیں، اسباب تو ہم کر رہے ہیں، نتائج اللہ کریم کے دستے قدرت۔ تو کسی ایک پانی کے قطرے کا ٹپکنا اس کی مرضی کہ وہ صحرا کے سینے میں گم ہو جائے
یا اس کے پیچھے اتنی برسات آئے کہ صحرا میں بھی جل تھل ہو جائے، یہ اس قادر مطلق کا فیصلہ ہے۔ میرے اور آپ کے نزدیک اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے اور اس کی ضرورت ہے، نہیں کریں گے تو فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ جس زمین پر فساد کرتے ہوئے کو پھر رہا ہے اس زمین کا مالک ہے، جو عمل کر رہا ہے اس عمل کا نتیجہ، اس عمل کا حساب ہوگا، اس حساب کے ساتھ نتائج آئیں گے۔ تو جب بات نتائج کی آئے گی تو معاملہ پھر مشکل ہو جائے گا، کیونکہ نتائج اعمال پر مرتب ہو رہے ہیں، اور اللہ کریم ہمیں عمل صالح کی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی قسم کے کھانے پہ ہرگز نہ رہیں گے، پس اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمیں زمین کی پیداوار عطا کرے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فرمایا انہوں نے کیا تم اعلیٰ نعمت کو کم تر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو؟ حضرت سامعین کرام کیسے بدبخت تھے، اللہ کریم نے انہیں وہ رزق عطا فرمایا جس میں ان کی محنت نہیں ہے، کوئی دنیاوی سبب شامل نہیں ہے، اور انہوں نے اس نعمت کے بدلے کہا کہ ہمیں زمین کی پیداوار دی جائے جس میں ساگ ککڑی گیہوں وہ چیزیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں ہمیں وہ ملیں، ہم ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے جو ہے وہ سے تنگ آ گئے ہیں۔ کتنی بڑی عطا تھی اور کس درجے کی انہوں نے ناشکری کی۔ اب جب کوئی بندہ خود محنت کرتا ہے اس محنت میں وہ پھر اکیلا نہیں رہتا، بیج کہاں سے لیا، زمین کس کی ہے، ذاتی ہے یا کسی کی ہے، جو ہل چلایا اس میں کسی کی معاونت ہے یا ذات کی ہے، جو فصل کے لیے آبپاشی کی وہ سبب کیا تھا، پھر فصل کے کاٹنے سے لے کر اس کے خرید و فروخت تک کتنے ہی لوگوں کا دخل اس میں یا ہاتھ اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ رزق کیسا کتنا حلال ترین ہے، کتنا خالص ہے جو اللہ کریم اسے انہیں عطا فرما رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑ رہی، کوئی مصیبت سے نہیں گزرنا پڑ رہا، کوئی محنت مشقت مزدوری نہیں کی جا رہی، اپنے وقت پر انہیں کھانے کو جو چیز ضرورت ہے وہ عطا فرما دی جا رہی ہے۔ تو کیسی فراغت کو انہوں نے کیسی مصیبت سے بدلا، اور کتنی خالص حلال ترین شے کو انہوں نے دنیا کی ان معاملات کی نسبت میں بدلا جس میں بے شمار مخلوق کا ہاتھ شامل ہے۔ اور جب یہ اس ہاتھ کی بات آتی ہے تو بات معزز سامعین کریم بڑی باریکی تک چلی جاتی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ عموماً بیان ہوتا ہے تو اس کے بیان میں مقصد عمل کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو کچھ ساتھی فوت ہو گئے اور وہ دکانداری کرتے تھے، تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ عرصے کے بعد وہاں تشریف لائے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے حالات سخت ہیں برزخ کے، تو ان کے لیے دعا بھی کی، اور ان کے معاملات حضرت جانتے تھے کہ عبادت گزار تھے، صالح زندگی بسر کرتے تھے۔ تو جب آپ نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت جب میں دکانداری کرتا تھا اور لین دین کرتا تھا تو آج تو لین دین روپے پیسے سے کچھ عرصہ پیشتر جنس کی تبدیلی ہوتی تھی، لوگ اجناس کا باہم لین دین کرتے تھے، تو شے کی خرید و فروخت میں اکثر جنس کا استعمال ہوتا تھا، اور ہمارے ہاں ہم برانی علاقے ہیں، اس میں بہت زیادہ تو فصلیں ہوتی نہیں ہیں، تو جو ہوتی ہیں ان میں سے ایک بنیادی فصل جو ہے وہ گندم بھی ہے، تو گندم کا پیمانہ جو ہمیں یہاں ہم رکھتے ہیں اسے ٹوپا کہتے ہیں، تو چھوٹے ٹوپے بھی ہیں بڑے ٹوپے بھی ہیں،
تو اس کی پیمائش پر لین دین ہوا کرتا تھا۔ تو وہ انہوں نے عرض کی کہ اللہ نے احسان فرمایا، میری کمی بیشیاں معاف فرما دی گئیں، ایک حصہ ہے جس کی جواب دہی میں پھنساؤں۔ کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو لین دین کرتے تھے، جو ٹوپے پر دانے چڑھائے جاتے تھے، اس ٹوپے سے جو دانے گر جاتے تھے نیچے کپڑے پر گر جاتے تھے، تو وہ ٹوپا تو دانے کا یہ پیمانہ تو میں دے لیتا یا لے لیتا، لیکن وہ جو اس ٹوپے سے یا اس پیمانے سے دانے گر جاتے تھے وہ بھی میرے ہی کپڑے پر ہوتے تھے، تو وہ میرے ہی سامان میں وہ بھی داخل ہو جاتے تھے۔ اب جو حصہ طے تھا وہ تو اس پر ہے پیمانے پر، اور جو گر گیا وہ تو مالک کا ہے۔ تو وہ گرا ہوا جو جس مالک کو نہیں دیا، انہوں نے وہ عرض کرتے ہیں کہ وہ جو کیرا ہے اس کیرے کی پکڑ سے میری جان نہیں چھوٹ رہی۔ اب وہ کس کا دانا تھا، اس پر کس کا حق ہے؟ تو اللہ جل شانہ کی ذات تو علی، ایک ایک باریکی تک حساب کی ضرورت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو پیمانے لگا رہے ہیں، جو حساب کتاب ہم کر رہے ہیں، اس پیمانے کا جو کیرا ہے اس کا حساب ہمیں نہیں دینا ہوگا۔ اور کیسی بدبختی کہ رزق کا وہ سبب جو خالص ترین ہے، الطیب الرزق، رزق میں پاک ترین، خالص اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے، انہوں نے اس سے کیا بدلا؟ انہوں نے ککڑی، خاص، گیہوں، وہ جو زمین سے پیدا ہو، ٹھیک ہے، پھر زمین میں جاؤ، زمین کو بیجو، جوتو، ہل چلاؤ، محنت کرو، پانی لگاؤ، اس کی بجائی سے اس کی کٹائی تک کا سارا سما کرو۔ تو انہوں نے جب یہ باتیں کی، اور میں اس آیہ کریمہ کو جب پڑھتا ہوں تو اکثر سوچتا ہوں کہ یہ بہت زمانوں کی باتیں ہیں۔ صدیاں پہلے جو زمین کی پیداوار ہے ان کے نام اور آج کی جو پیداوار ہے، بے شمار اور چیزیں جو ہیں وہ مخلوق کو ملی ہوں گی، لیکن یہ بنیادی نام جو ہیں یہ آج بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہی ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز آج بھی ہماری زندگی کے حصے ہیں۔ تو صدیوں سے یہ حصے مخلوق کو نصیب ہو رہے ہیں۔ کہیں ہمارا لین دین بھی انہی سامان کے ساتھ ایسے ہی تو نہیں ہے جیسا انہوں نے اختیار کیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فرمایا کیا تم اعلیٰ نعمت کو کم تر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو؟ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، کسی شہر میں اترو تو یقیناً وہاں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ پھر وہاں اس صحرا سے کسی شہر کی طرف جب حکم ہوا تو اس میں بھی مصر کا حوالہ ملتا ہے کہ وہ جگہ جہاں فرعون رہتا تھا، مصر کے حوالے سے، کہ اس شہر میں داخل ہوں، اترو اس شہر میں تو تمہیں مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ اب وہاں اترنے سے یہ جو پچھلا حصہ ہے، اس شہر کی طرف جانے سے جو پچھلا حصہ ہے وہ تو ختم ہو، اب اگلے حصے کی باری آ گئی۔ پانی لینا ہے تو اس کے لیے بھی پھر کھدائی کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی چشمے تک رسائی کی ضرورت۔ پہلے کیسا کمال کہ ایک پتھر ہے اٹھائے پھر رہے ہیں ساتھ، جہاں احتیاج محسوس ہوئی اس پتھر سے اللہ نے پانی عطا فرما دیا۔ دھوپ کی تپش اور حدت نے تنگ کیا تو بادل نے سایہ کر دیا، خوراک جو اللہ کریم نے عطا فرمائی اپنے گرد و پیش پہنچ گئی، کپڑے میلے نہ ہوئے۔ بڑھتی وجود اور بڑھتی عمروں کے ساتھ بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ اسی نسبت کے ساتھ بڑھتے گئے۔ کیسی سہولت کی زندگی تھی، کتنا وقت میسر تھا، اور اس میسر وقت کو کیسے اللہ کی عبادت میں صرف کیا جا سکتا تھا، اس کی شکر کی ادائیگی میں وقت جو ہے وہ صرف کیا جا سکتا تھا، اور کیسی ناشکری کی انہوں نے کہ پھر انہیں فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے پھر کسی شہر میں اترو، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور فقیری مسلط کر دی گئی۔ اب یہ ساری محنت اس میں سے گزرتی ہوئے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم زمیندار کو عمومی بحث میں لیتے ہیں، زمینداری جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ انسانی معاشرے میں جو تقسیم کار ہے
بنیادی طور پر سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، بحیثیت انسان سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اب جہاں آبادیاں بنی، جہاں جو ضروریات سامنے آئیں، ان ضروریات کی تکمیل کے جو لوگوں نے جو شعبے بنائے، اختیار کیے، اسی طرح کے جیسے جیسے مزاج تھے ویسے ویسے شعبے جو ہیں وہ لوگ اختیار کرتے چلے گئے۔ آج کی جو زمینداری ہے اس میں اتنی تکلیف نہیں ہے، لیکن نسبتاً باقی شعبوں سے اسی طرح تکلیف دہ یا مشکل ہے جس طرح پہلے تھی۔ تو زمینداری جب آپ فصل کے لین کی بات کرتے ہیں تو اس میں بے شمار محنت جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو پھر زمیندار جو ہے وہ فصل جو ہے اسے نصیب ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کریم نے فرمایا اور ان پر ذلت اور فقیری مسلط کر دی گئی، لیکن میں زمینداری کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ جو زمیندار ہے اس پر ذلت مسلط کر دی گئی، یہ تو ان کی بدبختی کے سبب ان پر ذلت مسلط ہوئی، اور اس کے کئی حصے اور کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ کتنا عرصہ ہوگا یہودی جو ہیں وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ ذلیل ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی کی معاونت اور تعاون کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام ایسا کرتے ہیں جس کے ساتھ بدنامی بھی ساتھ رہتی ہے، ذلت بھی ساتھ رہتی ہے، اور دنیاوی طور پر تکالیف بھی پہنچنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو میں جو بات کر رہا تھا وہ اس خوراک کے حوالے سے کر رہا تھا، لیکن یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے نا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور فقیری مسلط کر دی گئی، یہ ان کے کردار کے سبب ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جو زمینداری کرتے ہیں ہم پر یہ ذلت مسلط ہے، یہ تو ایسا اللہ کا احسان ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ اتنی مخلوق کا رزق ایک زمیندار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جس سے ایک چونٹی سے لے کر چرند پرند حیوان تک کتنی اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر زمیندار فرائض پورے کرے، فرائض نہ چھوڑے، تو اس کی بخشش کا سبب جو ہے یہ اللہ کی مخلوق میں جو اس کا رزق جا رہا ہے یہ اس کی بخشش کا سبب ہو جائے۔ تو فقیری مسلط کر دی گئی۔ تو یہ جو فقیری ہے یہ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی سے اپنی احتیاج کی تکمیل کا وہ جو کیفیت اور حال ہے، یعنی زیر ہونا، زیر اثر ہونا، زیر ہونا، تو ان پر اس عمل سے ان پر ذلت اور فقیری مسلط کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور غضب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا کہ یہ غضب الہی کے مستحق۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، جیسے کوئی کاروبار کرتا ہے نا کہ دانستاً کچھ چیز لیتا ہے، انہوں نے عمل ایسا کیے، انہوں نے ایسی ناشکری کی کہ جیسے وہ چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے کہتے ہیں نا کوئی کاروبار کرتا ہے تو بام لین دین میں کچھ چیز دی جاتی ہے، تبادلے میں کچھ چیز لی جاتی ہے، تو انہوں نے اللہ جل شانہ کا غضب جو ہے اپنے اعمال بد سے خریدا، جیسے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں یہ ملے، تو ان پر ذلت اور فقیری جو ہے وہ مسلط ہوگی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ فرمایا اس لیے کہ وہ احکام الہی کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناروا قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس لیے کہ نافرمانی کرتے اور حد سے نکل جاتے۔ اللہ کریم نے کیسی کیسی انہیں عطا فرمائی۔ کہاں انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت کس بڑے شہر میں، کس طاقتور ملک میں آبادی نصیب ہوئی، اور اللہ جل شانہ نے کتنی عزت کا مقام عطا فرمایا، پھر وہاں سے وہ ناشکری کرتے ایسی صورت میں پہنچے کہ محکوم ہوئے، بیٹے قتل، بیٹیوں کو زندگی کا حق، وہ بھی اس لیے کہ وہ خدمت پر مامور ہوں۔ آنکھوں دیکھا انہوں نے سمندر میں فرعون کو غرق ہوتے، پھر کیسے کیسے گوسالہ پرستی سے گزرے، کیسے انہوں نے کلام الہی تک پہنچے، کیسی کیسی اللہ نے عطائیں انہیں فرمائی، شہر ان کے سامنے، طاقتور قومیں ان کے سامنے زیر ہو رہی ہیں،
لیکن وہ کیا کرتے کہ ہر جگہ ہر دم ناشکری کا جو راستہ وہ اختیار کرتے گئے، تو حتیٰ ایسا نتیجہ آیا کہ وہ غضب الہی کا شکار ہو گئے۔ تو معزز سامعین کرام، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک عرض کروں گا کہ کسی کشتی کے غرق کرنے میں بہت بڑی چٹان جو ہے اسے کشتی میں رکھا جائے تو کشتی کے غرق ہونے کا سبب، اسی طرح اگر ایک ایک کنکر رکھتے جائیں اور یہ سمجھا جائے کہ یہ تو ایک کنکر ہے، ایک چھوٹا سا پتھر ہے، کیا ہوگا، وہ کنکر جمع ہوتے ہوتے آخر اس چٹان کے ہم پلہ ہو جائیں گے اور کشتی کو ڈبا دیں گے۔ اپنے معاملات زندگی میں وہ امور جنہیں ہم سمجھتے ہیں خیر ہے جی یہ تو صغیرہ غلطی ہے، معمولی سی بات ہے، کوئی حرج نہیں اگر میں نے یہ عمل کر لیا، کوئی حرج نہیں میں نے اگر آنکھ اٹھا لی، کوئی حرج نہیں اگر میری زبان سے کوئی بات ایسی آ گئی جو نازیبہ تھی، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ یہ کشتی میں ایک ایک کنکر پتھر رکھنے کے مترادف ہے، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اتنے کے کنکر رکھ دیے جائیں گے کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ پھر دوسرا پہلو، جتنی ہمارے تجاوز ہیں، جتنی غلطیاں ہیں، اس بحث سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غلطی صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، انکار کس کے حکم کا ہے، مقابل کس کے آ رہے ہیں، تو اللہ جل شانہ کا حکم ہے، اس کے مقابل بات آئے گی، پھر آگے تقسیم صغیرہ یا کبیرہ کی ہے۔ اللہ کریم ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، زندگی بحالت ایمان بسر کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔